आ रही है डीएसपी भाई, आपकी आ रही है आवाज। फिदा का हुक्म है ना, फिदा बोलता है जिधर से बात कर रहा हूँ उधर से बात करेंगे। ईट वाली सरकार है। अच्छा। अच्छा, अब फिदा में 2 आईडी इसलिए बिठाई है कि मैंने 2 बार बोलना है और फिदा ने 1 बार बोलना है, ठीक है ना? ठीक, हाँ ठीक हो गया। ठीक होगी ना? तो ये रूल रखेंगे, आपने अगर 2 बार बोलना है ना तो आप दूसरी आईडी लेकर आओ, ठीक हो गया? मेरे पास तो है। दूसरी आईडी है आपके पास? हाँ हाँ, कल मैं आया था। तो अभी ले आओ ना, जगह खाली है, ले आओ इसको। नहीं, अब एक मोबाइल है तो एक ही आऊँगा ना। हाँ, इसका मतलब है फिर आपने 1 बार बात करनी है, ठीक हो गया? मोबाइलों से बात जी नहीं जी, करते। अच्छा, ओके। क्वेश्चन मेरा ये था मेरा प्यारा भाई, आपकी सेहत कैसी है, तबीयत कैसी है? सेहत ज़बरदस्त है, अच्छा। सेहत की नो टेंशन। अच्छा, अब जो है ना, ये जो डीपी लगी हुई है आबिद भाई की और मेरी, आपको कैसे लग रही है डीपी? आबद भाई की डीपी तो ये मोहम्मद बशारत राजी वाली। N55 वाली। जी जी, ये अच्छी भी डीपी है, आपकी भी अच्छी है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, कल मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि आप दिन में एक्टिव होते हो, सबको बोलो कि डीपियाँ ऐसे लगाएं 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, ठीक हो गया? और अगर कोई बना नहीं सकता ना तो वो मानी से राब्ता करे, मानी भाई या अबू हमदान बना के दे देंगे। आज उन्होंने हमें बना के दिए, ठीक हो गया? कुछ बोलो मेरा प्यारा भाई। जी, ये बोल तो रहा हूँ। आपने बोला एक बार बोलना तो एक बार बोल दिया, ठीक है सर। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा ओसी भाई, आप कैसे हैं? ओसी भाई, जी जी, बीएफटी भाई जबरदस्त सर, जबरदस्त। अच्छा 2 दिन रह गए हैं, आज 5 तारीख है, यूके में तो 5 हो गई है, पता नहीं बाकी जगह पे क्या टाइमिंग हो रही है। तो इसका मतलब है आज का दिन अगर हम निकाल लेते हैं तो 6 और 7 सिर्फ 2 दिन है, ठीक हो गया? 2 दिन में ओबीसी हम सब लोगों ने जोर लगाना है। ग्राउंड क्या रिपोर्ट है उसी भाई आपके पास? उन पे बीएफटी भाई सब ओके की रिपोर्ट है, जबरदस्त रिपोर्ट है। केपीके से कोई सीट कोई पार्टी निकाल जाए तो बड़ी हैरत की बात होगी। पीटीआई के अलावा नॉर्दर्न पंजाब से भी यही सूरत हाल है। अभी हम लाला के साथ बैठ के हम कैलकुलेट कर रहे थे, यानी कि 200 से ऊपर सीटें, यानी जो हैं वो रिजर्व सीटें डाल डूल के वो 220-30 सीटें बनती हैं माशाल्लाह। पीटीआई की मसला। तो इस वक्त जो हम ये कर रहे थे, असल में जो बात है कि पेंडुलम जो है ना, इट्स द हैंगिंग द बैलेंस इन बिटवीन। एक तरफ आपकी रियासती जो दहशत गर्दी है, जो ये भी रियलिटी है ना जी, ये एक यहाँ नीचे पटवार खाने हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, पुलिस वाले हैं, ऊपर फौजी बैठे हैं, साथ में फौज की सारी एजेंसियां हैं। ये रियासती दहशत गर्दी और एक ताकत एक तरफ है और अवाम एक तरफ है। अवाम की जो 90-95% अवाम है वो भी एक हकीकत है इस मुल्क में। अब इस मुल्क में बीएफटी भाई कोई कैंडिडेट नहीं है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में सिर्फ 2 हकीकतें हैं, एक अवाम है, अवामी ताकत है, दूसरी तरफ रियासत है, रियासत की गोली डंडे बंदूक की ताकत है। तो पेंडुलम इज हैंगिंग इन बिटवीन। तो अब आप देख लें कि 8 फरवरी को आप क्या इससे क्या नतीजा निकलता है कि आया ये मुल्क को एक मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ लेके जाएंगे। ज़ाहिर है अगर रियासती ताकत का बेजा इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है इनको करना पड़ेगा, वरना तो इनके नताइज इनको मिलेंगे नहीं उस तरीके से। तो अगर नहीं करते तो वेल एंड गुड, ज़ाहिर है फिर अवामी हुकूमत आएगी और अवामी मसाइल जो हैं वो हल किए जाएंगे। तो अगर ये इसके अपोजिट जाते हैं तो उसके तो बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो दैट्स इट। आप क्या कहते हैं इस पे बीएफटी भाई? मैं तो आपको पता है मैं थोड़ा डिफरेंट से सोचता हूँ। जी ये जी। तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई 8 फरवरी के बाद ना मुझे 100 बंदे चाहिए चारों कैपिटल से। 100 बंदा चाहिए पेशावर से, 100 बंदा चाहिए कराची से, 100 लाहौर से, जहाँ जहाँ भी अस्करी की ब्रांचेस हैं कि वहाँ पर 100 बंदों ने अकाउंट खोलने हैं। 100 वॉलंटियर चाहिए जो वहाँ पर अकाउंट खोले। हम चाहते हैं उनकी मदद की जाए, 100 बंदे वहाँ जाके करंट अकाउंट खोलें। आप समझ गए?
باقی جی ہم ٹھیک ہے. انسٹا پہ بات کریں گے، مگر انیشلی 100 بندے چاہیے منیمم، زیادہ ہوں تو مور دا میریئر. تو میں تو تھوڑا سا آگے کا سوچ رہا ہوں کہ 8 کو کیا ہوگا وہ ہوگا. آج آپ نے وہ وہ بات کو بھی آگے سنی. ہم نے کیا کرنا ہے اس کی تیاری کریں. آپ سمجھ گئے. 1 منٹ دو گے، 1 منٹ دو گے، بات میرے ذہن میں آ گئی ابھی. فدا بھائی حکم سرکار، آپ چل بھائی. حکم. ہاں اچھا، حوثی بھائی دیکھو ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. کل ظفر اقبال بھائی مرشد بھائی اور ظفر اقبال بھائی بات کر رہے تھے تو مانی جٹ بھی ادھر تھا. یقین کر لو ہم اتنے پیچھے ہیں. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. دیکھو ہم نے یہی سوچے تھے نا یار، وہ غزہ والے، حماس والے، نیٹ پورا بند ہے، سسٹم پورا بند. ان کی ویڈیو کیسے گھروں میں بیٹھ کر اپلوڈ ہو جاتی ہے؟ تو کل انہوں نے کل جو اپنا وہ مرشد بھائی ایک ایپ کے بارے میں بتا رہے تھے، اس کا جو 5 پاؤنڈ جو ہوتا ہے نا، اس کا پیکج وغیرہ ہوتا ہے. اگر پورے پاکستان میں نیٹ بند بھی ہو جائے نا تو آپ کا کام چلتا رہے گا. 5 لیکن ڈالر اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا کوئی آدمی ہے، چلو پاؤنڈ کر لو، چیک ڈالر کی کر لو، ہے اپلیکیشن. چلو جیسے بھی کر لو، ٹھیک ہو گیا. میں فدا، میں نے وہ چیک کی ہے. ایئر میں ایئر میں تو اولا. جڑا نا، سن لو بات. ایئر اولا وہ ہے وہ ہاں جی وہ جی 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 جی، میری ہاں بات ہاں سنو. ہاں ہاں جیسے ہی. میری بات سنو. دیکھو وہ جو ہے نا، وہ آپ کا پاکستان میں جو انٹرنیٹ چلاتے ہیں نا، وہ جیز کے نیٹ ورک پہ چلاتے ہیں. تو جو نیٹ ورک انہوں نے بند کر دیا جیز کا، تو پھر تو وہ بھی نہیں چلے گا نا. پاکستان کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے فدا بھائی. حوثی بھائی میں اس بات پر اسی لیے نہیں اتفاق کرتا. اچھا صرف اس 9 میں 10 ایک چل سر سکتا ہے آپ کا. ایک چھوٹی سی گل نہیں، میں کوئی لمبی گل نہیں کرنی. 9 10 محرم نو ٹوٹل پاکستان چ نیٹ بند ہوندا ہے، لیکن زونگ سم دا چل رہا ہوندا ہے. وہ بھی تھوڑی جی نال گل دسیو، وہ کیوں چل رہا ہے؟ جی سر سوری، اجازت چاہوں گا. میرے پاس جو ہے نا نماز کا ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آگے جی جی ثناء اللہ بھائی، انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ بہت کا. بہت شکریہ سر. اللہ حافظ. اللہ ایمان اللہ حافظ. میرے بھائی. اچھا فضا، وہ ایک الگ بات ہے جب جنہوں نے اگر فیصلہ کر لیا نا کہ پیچھے سے مین سوئچ آف کر دینا ہے، تو پھر یہ سارے نیٹ ورک بند کر دیں گے ایک. لیکن شاید ایسا ممکن نہ ہو. لیکن اگر ممکن ہوتا ہے تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ایئر اولا والی، یہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ جیز کے اوپر چلتا ہے. جیز نیٹ ورک ہے ان کا. تو دوسرا ایک صرف طریقہ رہ جاتا ہے اس کے بعد. ایک تو ہوتا ہے وہ آف لائن چلتا ہے، یعنی کہ آپ نے اگر آپ ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا ہے تو جو وائی فائی کا نیٹ ورک ہوتا ہے نا، ایک فون دوسرے سے ہوتا ہے دوسرے، اس طرح کی وہ پہلے اسی فورم پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سیٹلائٹ ہوتا ہے نا، سیٹلائٹ انٹرنیٹ، وہ چلتا رہتا ہے. وہ بہت سی کمپنی ہیں جو پاکستان میں بہت سے لوگوں کے پاس ہے سیٹلائٹ کا. تو وہ لنک آپ کے پاس موجود ہوں سارے شہروں میں، وہ سیٹلائٹ کا آپ شیئر کریں کنیکشن. کچھ مین ہبز ہوں، وہاں سے وائی فائی سے آپ کی ویڈیوز ایک سے دوسرے سے تیسرے آگے چلتی چلتی وہاں پہنچ جائیں. وہاں سے پھر وہ آپ اوپر اس پہ سیٹلائٹ پہ ان کو اپلوڈ کر دیں. تو یہ کوئی ہو سکتا ہے طریقہ. کیا کہتے ہیں بی ایف ٹی بھائی آپ؟ اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرتا ہوں. فدا آپ نے جو انفارمیشن لی ہے نا، اس میں ایک چیز آپ نے مس کر دی ہے. پاکستان کے ساتھ تو آپ اس کا کمپیریزن کر رہے ہو، مگر فلسطین میں ان کی جو آبادی کی تعلیم ہے نا، وہ پاکستان سے آپ کمپیئر کرو نا تو ہم اس کے 25% بھی نہیں ہیں. وہاں تعلیم جو ہے نا وہ بہت ہائی ہے، اور پلس وہ جہاں رہ رہے ہیں نا وہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے. ایون دو وہ آکوپائیڈ ہے، مگر ان کو ایکسیس ہے. آپ اسرائیلی مارکیٹ میں وہ جاتے ہیں، وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں. صبح یہ مزدوری کرتے ہیں اور پھر شام کو واپس آتے ہیں، جب حالات ان کے ٹھیک تھے. ٹھیک ہو گیا. پھر ان کا اپنا جو ہے ویسٹ بینک ہے. ہم غزہ کی بات کرتے ہیں، یہ بندے فساد ہو رہے ہیں غزہ میں. ان کا ایک دوسرا صوبہ سمجھو، یا جیسے ہمارا تھا نا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، ان کا بیچ میں اسرائیل ہے اور اس کے دوسری طرف پھر ان کا ایک فلسطین آتا ہے. وہاں پر بھی ٹیکنالوجی فل فلیج ہے. تو یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کی مالی اور ٹیکنالوجیکلی مدد کرتے ہیں. ایک طرف چیزیں بند ہیں، دوسری طرف چیزیں کھلی ہیں. ایک طرف ان کی پراپر گورنمنٹ فنکشن کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا فدا بھائی؟ تو ان دونوں میں کمپیریزن ان کا آپ ایسے نہیں کر سکتے. اور جہاں تک اوسی بھائی نے بات کی ہے، بالکل صحیح ہے. اگر جب کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے نا کہ آپ کا نیٹ ورک انہوں نے بند کرنا ہے، تو پھر بھائی جان آپ کا زونگ ہو یا بونگ ہو، ان کی پھر کچھ نہیں ہونے والی. ٹھیک ہو گیا. ہاں البتہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو جو میڈیا پہ رپورٹیں ان کی کیسی آتی ہے فلسطین سے،
وہاں پر کیا ہے امبیڈڈ ہوتے ہیں ان کے جو گورے بڑے بڑے چینل ہیں نا، اسکائی ہو گیا، CNN ہو گیا، اور BBC ہو گیا، ABC ہو گیا، ان کے اندر بھی سمپتائزر آ گئے ہیں. ان کے پاس نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ 24/7 کہیں بھی جاتے ہیں نا، ان کا کام اپنا چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنا سسٹم ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ وہ لوکل لوگ ویڈیو بناتے ہیں. ویڈیو تو ہر نیٹ یا نو نیٹ آپ ویڈیو تو بنا سکتے ہو نا اپنے نارمل فون سے. یہ ویڈیو بنا کے اس تک پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ ان کی مدد کرتے ہیں. آپ سمجھ گئے فدا بھائی؟ اسی بھائی ایسے ہی ہے. جی ان کے پاس ایک ایکٹیو لنک ہوتا ہے، وہاں ویڈیو جاتی ہے، ایکٹیو لنک سے اپلوڈ ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا ایک یہاں پہ جو ہے بریکنگ نیوز بھی ہے، تھوڑی چھوٹی سی بسم اللہ بھائی، بسم اللہ. ایپ ہے PTI کی، انہوں نے یہ جو ہے نا امیدواروں کے انتخابی نشان وہ یعنی اس میں ڈال دیے. ایک فون نمبر بھی ہے اوسی بھائی، اگر یہ آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. اس کا رابطہ ایپ میں انہوں نے ڈال دیے سارے انتخابی نشان، یعنی انتخابی نشان آپ نے اپنے حلقے کا جو نکالنا تو رابطہ ایپ میں اپڈیٹ کر دیا. وہ سارے ڈاؤن لوڈ کر لیں رابطہ ایپ آپ، PTI کی رابطہ ایپ جو ہے. اور اگر انٹرنیٹ نہیں بھی ہوگا نا تو بھی آپ انتخابی نشان سرچ کر سکتے ہیں اس کے اندر، یعنی آف لائن سرچ ہے، یعنی کہ انٹرنیٹ کے بغیر بھی آپ انتخابی نشان اس میں دیکھ سکتے ہیں. زبردست. ایک فون نمبر بھی ہے اسی بھائی، اگر آپ بولیں جی فون نمبر بھی ہے. جی آپ لوگ لکھ لو اگر کسی نے لکھنا ہے. 920516133331. میں دوبارہ بول لیتا ہوں. یہ ہیلپ لائن ہے نا؟ یہ ہیلپ لائن ہے، اس میں سارے آپ کے جو ہے نا آپ کے کینڈیڈیٹ اور ان کے انتخابی نشان مل سکتے ہیں. پاکستانی نمبر ہے فدا بھائی. ٹھیک ہو گیا؟ میں دوبارہ بول دیتا ہوں، دوبارہ 920516133331. تو اس پہ آپ میسج کریں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. میں اس کی کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں انشاءاللہ صبح. ٹھیک ہے نا؟ تو اوسی بھائی دوبسی ایک سائڈ پہ تو ہم نے یہ DPI لگا دی ہیں اور پروموٹ کر رہے ہیں. الیکشن ہے، آوے کا آوا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ساتھ میں بھی کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے کہ اگر 100 میں نے کیونکہ 2 بینکر سے بات کی آج میں ہماری. سن رہا تھا اچھا سلمان اکرم راجہ کا نا BFT بھائی، میں مزے کی ایک بات بتاتا ہوں، اچھا اسی سے کنسرنڈ بات ہے، آپ غور کیجئے گا میری بات میں. اچھا اس نے نا یہ جو جنرل ISI کا نا وہ نہیں تھا درانی جس نے پیسے ویسے دیے تھے جی اس کو نواز شریف کو 90s کے الیکشن میں، تو اس کا کیس لگا نا جب عدالت میں، تو یہ سلمان اکرم راجہ وہاں پہ موجود تھا نا، غالباً یہ ان کا وکیل تھا واٹس ایپ پر اس وقت نا. تو یہ بھی آج بتا رہا تھا، کہتا ہے وہ عدالت میں کھڑا تھا تو ظاہر ہے اس وقت انہوں نے بے نظیر کو سیکیورٹی رسک قرار دیا ہوا تھا. فوجیوں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے، اور اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے نا سارا دھارا وہ اس کے خلاف کام کر رہا تھا. انہوں نے IGI بنائی، انہوں نے پیسے بانٹے، یہ کیا وہ کیا. تو کہتا وہ میرے ساتھ کھڑا تھا تو مجھے کہہ رہا تھا عدالت میں کئی سال بعد کی، کہتا جب یہ کیس چلا، آپ کو پتہ نا بعد میں یہ کیس چلا تھا اس کے اوپر، تو 2 ریٹائرڈ جنرل کہتے ہیں میرے دائیں بائیں کھڑے تھے، ادھر دائیں سائڈ پہ جنرل درانی تھا. تو جنرل درانی مجھے کہتا ہے کہ اٹ واز سیکرڈ، کہ مجھے 1000 دفعہ بھی یہ کرنا پڑے تو میں کروں گا بیکاز اٹ واز سیکرڈ. تو وہ کہتا ہے اب یہ بتائیں کہ آپ یہ جو مینٹالٹی ہے فوجیوں کی، اس کو آپ نے کیسے چینج کرنا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جی کافی طریقے ہیں. دیکھو کہتے ہیں نا گھی ادھر سے نہیں نکلتا، اس انگلی سے ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے. نہیں یہ بڑی اس نے بڑی یہ ہمارے لوگ جو ہے نا تھوڑا اس کو بات کو اس کو سمجھتے نہیں ہے فوجی مینٹالٹی کو. وہ دیکھیں ابھی میں سنوا دیتا ہوں آپ کو، 1 سیکنڈ مجھے دیں ذرا. بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں. میں اسی کے الفاظ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں ذرا. یہ خود وکیل تھا ان کا نا. اچھا بسم اللہ کریں. اس نے تو کتاب بھی لکھی تھی شاید. 1 سیکنڈ میں ذرا آواز اونچی کر دیں اس کی. اصغر خان کیس میں نے لڑا تھا، تب یہ اصغر خان کیس ختم ہوا، اور اصغر خان کیس کیا تھا؟ 1990 کے الیکشن کے بارے میں تھا نا. اور 1990 کے الیکشن میں فیصلہ ہو گیا تھا اس کیس کے دوران، اس وقت کے جو سرکردہ ہمارے حضرات تھے، اسد درانی صاحب نے ایفیڈیوٹ فائل کیا
کہ हमने सारा ऑपरेशन इसलिए किया because the high command had decided that Benazir Bhutto is a national security threat and must never be allowed to come back into office. बेनज़ीर भुट्टो जो थी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इसलिए उनका हमने किया. 12 महीने की हमारी हियरिंग्स हुई, रोज हियरिंग होती थी, और उसके आखिर में जब अदालत ने फैसला दिया, कोर्ट ऑर्डर दिया कि यू नाम लेकर वायलेटेड योर ओथ ऑफ ऑफिस, योर ओथ forbids you from participating in the political process. You subverted the constitutional process. You subverted the democratic process by distributing money, IJI, जो कुछ भी हुआ हम जानते हैं क्या हुआ. उसका एक ही हदफ था कि बेनज़ीर भुट्टो को सियासत से बाहर कर. ये सब बात शॉर्ट ऑर्डर में लिखवाकर कहकर जब अदालत खड़ी हुई, तो एक जनरल साहब मेरे इस तरफ थे रिटायर्ड, एक जनरल साहब मेरे इस तरफ थे, मैं रोस्ट्रम पे खड़ा. इन जनरल साहब ने एक लम्हे के लिए पीछे हुए, फिर मुझे कहती हैं, what I did was sacred. I will do it 100 times again. अब ये वो जहन है, लेकिन ये वो जहन है, मुझे नहीं पता इस जहन को हम सब मिलकर कैसे तब्दील करेंगे. बीएफटी भाई समझ आई है? अल्लाह इनकी हिदायत ही दे, क्या बंदा बोले. वैसे उस वक्त मेरे ख्याल से टिकटॉक नहीं था ना, अब टिकटॉक आ गया है, टेंशन ना ले, अब टिकटॉक है, ठीक है ना. आपने वो सुनी है? अच्छा एक फनी वो है सर ये ना इसका फौजी इस्तिलाह में ये यूज करते हैं, दे फाइट टिल सरेंडर्ड, राइट. बस. तो इनको सरेंडर किए बगैर आप मैच जीत नहीं सकते, नहीं, एक वो हमारे थे सरेंडर मुफ्ती करवाए साहब, बगैर इनको मैच वो नहीं जीता सकते. मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे के मुफ्ती हैं, आपने भी शायद सुना, मुफ्ती मिंग उसका नाम है, जिम्बाब्वे के हैं शायद, जी बड़ा जी. अच्छा बोलते हैं. तो वो एक तकरीर में खड़े होकर बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा फनी भी हैं, वो वैसी रिलीजन बात भी करते हैं, मगर वो यंग ऑडियंस को कैच करने के लिए. तो वो कहते हैं, मैं एक पाकिस्तानी से मिला, तो वो कहता है मैंने बोला हाउ आर यू, कहता है टिक टॉक टिक टॉक. कहते हैं, मैंने कहा टिक टॉक, तो मैंने कहा कैसे. वो बेसिकली वो बात कर रहा है कि मैं उसका तर्जुमा बताया तो कि तू कैसा है. वो कहता है टिक टिक टॉक. वो कहता है तू कब से है. वो कहता है लॉन्ग टाइम से मैं टिक टॉक हूँ. वो कहता है कितने साल का, वो पता नहीं, कहता है कि 50 साल से. वो कहता है टिक टॉक तो अभी आया है. कहता है नहीं मैं टिक टॉक हूँ. वो कहता है क्या मतलब है. कहता है ठीक ठाक. तो मतलब है कि पाकिस्तानी अभी टिक टॉक आया नहीं था, पाकिस्तानी पहले से ठीक ठाक थे. तो वो फनी में बता रहा था टिक टॉक. मैंने बीएफटी भाई ये मेरा हाल 2004 की बात है, आई थिंक सो. जी जी. मैंने पहली दफ़ा, मेरा एक कनेडियन दोस्त होता था, उसने मेरे साथ एक वीडियो लिंक शेयर किया था, जो कि मैंने खोला तो यूट्यूब के ऊपर पहली वीडियो मैंने देखी थी. अच्छा. यानी उसने मुझे नहीं पता था यूट्यूब का, उसने मुझे शेयर किया तो मुझे पता चला, 2004 की बात है. तो मुझे इंटरेस्ट उसमें ना, यूट्यूब पे वो अपनी तर्ज की अपनी एक पहली वीडियो, एक एप्लीकेशन थी, आपको पता है, आप एक वीडियो देखते थे, उससे रेलिवेंट वीडियोस नीचे आ जाती थी, आप उस पर क्लिक करते थे, तो वो एक कॉन्टिन्यूटी रहती थी. उससे पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस था नहीं इंटरनेट पे, तो बगैर ऐड भी नहीं होता, बड़ी फ्लूइडली वो चलती थी वीडियोस, ऐड भी नहीं होता था उस ज़माने में. तो जब नई नई यूट्यूब आई थी तो मुझे पड़ा हुआ, मैंने कहा यार मैं ना देखूं पाकिस्तान. मैंने सर्च किया ना, ऊपर पाकिस्तान डाला तो पाकिस्तान, बड़ी थोड़ी सी वीडियोस थी पाकिस्तान की. आप समझ लें कि उस वक्त यूट्यूब पे हार्डली कोई, मेरा नहीं ख्याल कि 50 से ज़्यादा 60 से ज़्यादा वीडियोस होंगी पाकिस्तान की. कुछ तो इधर ही कनाडा यूएस वगैरह से लोगों ने अपलोड की हुई थी. पाकिस्तान से जो थी, आप यकीन करें कि 16-17 वीडियो जो पाकिस्तान से अपलोड हुई थी शायद, तो फौजियों की थी. फौजियों ने अपने गाने अपलोड किए हुए थे, जिंदाबाद पाकिस्तान कामरा. मैंने देखी, ये मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको बता रहा. तो यानी दैट्स द स्टेट ऑफ, जिसे कहते हैं माइंड इन पाकिस्तान. 2004 की बात है ये. यानी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की आप वीडियोस देख रहे हैं, उस वक्त नया नया यूट्यूब आया था. यानी कि पाकिस्तानियों के पास जो फास्ट इंटरनेट एक्सेस है ना, वो थोड़ी लेट आई थी, यानी 2007-8, बल्कि इंटरनेट पे ये 2010 के बाद ही आना शुरू हुए थे. उससे पहले इतनी प्रेजेंस नहीं होती थी वहाँ, इंटरनेट नहीं था, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे इतने. लेकिन फिर भी शुरू हो चुका था ये इसका यूट्यूब. लेकिन यूट्यूब पे आप देखें, पाकिस्तान से क्या नज़र आ रहा था, फौजियों के गाने.
YSPR वालों ने अपलोड किए होते थे। ये इस चक्कर में ये बड़े तगड़े जी जी वही मार्शल लॉ वाले सॉन्ग। हाँ अब ये हम काम अंदाजा करें। करें। अभी मैं मेरे ख्याल से कोई घंटा पहले किसी से बात कर रहा था और यही बात कर रहे थे कि यार इन्होंने इजाद क्या किया यार, कोई एक साइकिल इजाद की होती, कोई बल्ब इजाद नहीं की नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, अगर पाकिस्तान में तमाम कंपनियां यानी कि बंद हो जाए ना, तो पाकिस्तान के पास क्या बचता है? सांडे का तेल, बस, और कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं आपको बात बताऊं फिदा, आपने जो बात की है ना, ये यूरोप में किसी भी कंट्री में चले जाओ ना, शायद किसी को पता भी ना, ओसी भाई आपको बताएंगे, ये भी इन्होंने एक मिथ बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए। ये दुनिया के किसी कोने में इसकी, ओसी भाई कभी आपने सुना है सांडे का तेल किसी भी लैंग्वेज में? मैंने यहाँ वैसे एक बंदे को बताया, वो तैयार हो गया था पाकिस्तान जाने के लिए ना। अमेरिकन मेरा दोस्त गोरा था हाँ, गोरा था। यार, गोरे तो एक्सपेरिमेंट करते ना हर चीज पे। वो बेचारा पता नहीं वो सड़ने के तेल का मैंने उसको बताया कि बड़ा मुजरत इलाज है। ये खाते हैं, पीते हैं, ये लगाते ही, क्या सिस्टम है? हाँ मुझे लगाते हैं मेरा हाल ये। हाँ वो तैयार हो गया, उसके पता नहीं कि बेचारे के कितने क्या हालात। खुरम भाई कोई इन्फॉर्मेशन है? खुरम भाई को सवाल पूछो। खुरम भाई को सांडे का जी, खुरम भाई अस्सलाम वालेकुम। खुरम भाई सर बैठे हो के सो गए हो? खुरम भाई खुरम भाई ने ईंट मारनी है, खुरम भाई जरा चेक करें। खुरम भाई अपना BFT भाई, खुरम भाई से सवाल पूछने को निकालो, इसमें से जितने सवाल निकाल सकते हो। पता चले खुरम भाई वो यूज कर रहे हैं अभी। देखो नहीं होसी भाई, प्रोडक्ट है हमारी तो बहुत ही, कोई शक नहीं है। कब टेक्सटाइल में हर चीज में, हत्ता तक ये जो ऑपरेशन वगैरह होते थे वो फिदा भाई, फिदा ये सर्जरी का। जी जी मेरा क्वेश्चन पता है क्या था? इन्वेंशन बनाने में तो हम सब कुछ बनाते हैं, इन्वेंशन कुछ भी नहीं है। इन्वेंशन हमारी जीरो है। देखो आप इसराइल की बात करते हो ना, इसराइल में दुनिया में ये इनका जो वाटर कंजम्पशन का सिस्टम है ना, ड्रिप फीडिंग, पानी को इन्होंने क्या कहते हैं, रेगिस्तानों को सब्ज कर दिया। ये इनकी, देखो आपका जो मुखालिफ हो या आपका दोस्त ना भी हो, अगर वो कोई अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। इनका इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में, और हमने जरखेज जमीनों को बंजर कर दिया। देखो ना, काबिलियत की बात हो रही है ना। अब वही अगर मुवाजना कर लिया जाए, उन्होंने रेगिस्तान को सब्जा किया और हमने जरखेज इलाकों को बंजर कर दिया है। देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या फिदा, यही तो हमारा मुद्दा है कि भाई मैं बात कर रहा हूँ कोई इन्वेंशन की, आपने उनकी नेगेटिव बात कर दी। नेगेटिव को छोड़ दिया करो यार, ये हमने माशरे से ख़त्म करना है। हमेशा पॉजिटिव की बात करनी है, ठीक है ना? वो जो भी करते हैं, वो गाने गाते हैं ना, ये भी मैं आपको बताऊं तो ये भी एक नेगेटिव काम है। फौज का काम नहीं है तराने गाना, काम है अवाम फौज के तराने गाए कि भाई उन्होंने हमें पता नहीं कोई 1-2 इंच जमीन लेके दिए तो हम उनके तराने गाएंगे। क्यों अफिदा, क्या ख्याल है? ठीक नहीं है? जी जी ऐसा ही होता है सर। देखो अगर होसी भाई अच्छा काम करेगा तो मैं तारीफ करूंगा। अगर होसी भाई खुद ही बोलता रहो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, उसका आवाम को क्या फायदा होगा? BFT भाई हम ना देखें, सीधी पॉजिटिव बात ये है कि हम 1% GDP स्पेंड करते हैं 1% तालीम के ऊपर, और वो भी 1% जो होता है ना, आपको पता है कि वो उस 1% का भी मतलब बहुत थोड़ा हिस्सा होता है जो वाकई तालीम पे खर्च होता है। तो ये बजट हमारा ना ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ये आप कम से कम अगर आपने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ्यूचर के लिए अपनी कौम को तैयार करना है, तो आप देखें जैसे डॉक्टर महातीर मोहम्मद थे। महातीर मोहम्मद 15 साल एजुकेशन का मिनिस्टर रहा था, ठीक है ना। उसने तालीमी पॉलिसी इस तरीके से बनाई मलेशिया की, यानी फॉर 10 to 15 ईयर्स। उसके बाद उसने कहा कि अब ये खेती तैयार हो गई है, अब मी और विदाउट मी अब मलेशिया को आप तरक्की से नहीं रोक सकते, ठीक है। ये बेटा फिदा, मुझे याद है फिदा तो मलेशिया में है यार। जी मैं बात करना ही लगा, मैं गया यही करने वाला था। 2010 में मैं अच्छा। गया था उधर, मैं उधर कुआलालंपुर में गया था 2010 में।
اس 2010 میں ٹھیک ہے ٹوئنس ٹاور بن چکے تھے اس ٹائم تو. لے بڑا ہی پہلے سے بن گیا. وہ جی نیچے جی سے ٹوین ٹاور جی کے ساتھ ہی گلی ہے, وہاں سے ملتی ہیں پتوں کے اندر نا, وہ پتے ہوتے ہیں وہاں پہ مرغی روسٹ کر کے دیتے ہیں پتوں کے اندر. جی. وہ دیکھو وہ ایک قسم کی آپ ہاں یہ اگر یاد ہے ان ہم لوگوں کا بڑی, جو ہوتا ہے میں نا. میرا دوست تھا, میرے جی چائنیز میں تھے ہمارے, ہم ایک چائنیز تھے ان کے ساتھ ہی کچھ ہمارا پروجیکٹ تھا, تو وہ ان کے ساتھ ہی ہم, لیکن وہ حلال تھا بہرحال وہ, لیکن ادھر بڑی ہم نے کھائی وہاں جا کے. وہ ٹوین ٹاور کے بالکل نیچے تھا, یعنی کہ سامنے گلی ہے جی جی ادھر. ہوسی بھائی ان لوگوں کی ڈشیں کتنی کیسی لگی آپ کو؟ یار مجھے جو ملاقہ کے چاول ہے نا, ملاقہ کے چاول, اچھا ملاقہ بھی گئے ہو آپ؟ ہاں ملاقہ بھی گیا. اچھا یہ تھوڑا سا بی ایف ٹی بھائی کو گائڈ کرنا. معلوم ہوتا ہے کہ انسان صرف جو وہ کیا کہتے ہیں سندری ڈیکوریشن پیس لگائے ہوئے ہے, بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے اتنا انہوں نے دیکھو اس کو خوبصورت رکھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, مہاتیر محمد نے دیکھے نا, مہاتیر محمد کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو آئیڈیالائز بھی کرتا ہے. تو ہمیں جو انوویشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا, ہمیں تعلیم کے اوپر, جب تک آپ تعلیم نہیں دیں گے نا اپنے بچوں کو, آپ ویسی بھائی ترقی نہیں کر ویسی بھائی سکتے. آپ کو پتہ ہے میرا تعلیم کے بارے میں کیا سٹانس ہے؟ شاید میں نے آپ کو انسٹا پہ ایک بار بتایا بھی تھا. میں تو کہتا ہوں بھائی مجھے ایک زمین دے دو جہاں پر میں اپنا تعلیمی سسٹم ہی شروع کر دوں. آپ نے سنا ہی ہوگا, لائیو پہ نہ بتائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں نہیں صحیح ہے, آپ کا بڑا زبردست سٹینس ہے. یہ 20 سے 25% سر آپ اپنی تعلیم پہ پیسے لگائیں, یہ فوج کا بجٹ کم کریں, باقی یہ جو آپ کی لیکیج ہوتی ہے پورے سسٹم کے اندر, اس لیکیج کو آپ سر ختم کریں. یہ جتنی حکومت ہے اس پہ ہم نے بڑی لمبی چوڑی ایک دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ آپ اداروں کو بھی ایک جو ہے نا کٹ آف کریں, یعنی کہ بڑی سمارٹ قسم کے آپ کی اسٹیٹ ہوں انسٹیٹیوشن, اور بڑے ایفیشینٹ ہوں اور سمارٹ ہوں, رائٹ, لیکن ڈلیور کریں. لیکن یہ خان صاحب نے کے پی کے اندر ویسے یہ ثابت بھی کر دیا تھا, رائٹ, اور بلکہ پورے پاکستان میں خان صاحب نے یہ چیز ثابت کر دی تھی کہ ہمارے ادارے کچھ کام بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سی بھائی یہ جو آج آپ نے دیکھا جو بندے نے گولی چلائی ہے, اگر یہی پنجاب میں ہوتا نا, اس نے 2-4 بندے الٹا دینے تھے, وہ کہتے نا اڑا دینے تھے. مگر ان بندوں کو یہ پتا تھا کہ ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں, اس کی کانسیکوینسز ان کو پتہ ہیں. کانسیکوینس یہ کہ بھئی انہوں نے آئیڈینٹیفائی آپ کو کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے شام کو اپنی مسجد تو جانا ہے نا, اپنے گھر تو جانا ہے نا. یہ سسٹم ہے, یہاں پر ان کو پروٹیکشن 24/7 ملتی ہے. سر اگر یہ فوجی انٹرپٹ نہ کرتے نا, یعنی کہ اسرائیل کے کہنے کے اوپر آپ کے منتخب وزیر اعظم کو یہ سیک نہ کرتے, اور ابھی جب الیکشن ہو رہے ہوتے اور عوام اپنی اکثریت سے دوبارہ ووٹ ڈالتی اور ایک فری ہینڈ ملتا عمران خان کو, بلکہ یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ اس ملک سے جرائم, کرپشن اور ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ اگلے 5 سال بعد, یعنی اگر یہ مل کے کام کرتے اور اگلے 5 سال بعد آپ ترقی کی بالکل وہ منزل جو آپ سوچتے ہیں نا شاید, اس پہ آپ چل رہے ہوتے اور خوشحالی کی طرف آپ کا ملک گامزن ہوتا. ٹھیک ہے, اور اگلے اس سے 5 سال اگر پھر آپ دیکھتے تو پھر آپ کا یعنی کہ یہ 10 12 15 سال کا یہ ایک پروسیس ہے یہ, اور اس میں آپ کو ایک سسٹینیبل سسٹم چاہیے. ٹھیک ہے, ایک دم کرپشن ختم. اور میں سمجھتا ہوں اگر خان صاحب چلتے رہتے ہیں نا تو آہستہ 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 10 12 15 سالوں کے اندر ایک تو غربت کے اندر بڑی زبردست کمی ہوتی ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے 60-70% غربت ختم ہوتی پاکستان کے اندر. تعلیم میں انویسٹ ہوتا اور ٹھیک ٹھاک قسم کا ہوتا, اور آپ کو آنے والی جو نسل ہے اس کی تیاری آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے, آپ کی سرحدوں کی جو ہے وہ محفوظ ہوتی, آپ کی کرنسی مضبوط ہوتی, آپ کے پاسپورٹ کی تقریباً جیسے آپ کہتے ہیں انڈیا جتنا تو کم سے کم ہم کر لیتے اپنا پاسپورٹ. تو یہ سارے آبجیکٹیوز ہم گین کر سکتے تھے اگر یہ پروسیس اسی طریقے سے چلتا رہتا. لیکن بدقسمتی سے کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے یہ جو غداری کی ہے, یہ جو فوجی غدار ہے, اس غدار کو ختم کیے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہ میری کنکلیوژن ہے زندگی کا اس کو, اور اس پہ میں نے بڑا ورک آؤٹ کیا ہے, بی ایف ٹی بائی اس پہ بڑا ورک آؤٹ کیا میں نے. اور ورک آؤٹ کر کے میں نے جیسے یہ بھی سلمان اکرم راجہ کہہ رہا نا کہ وہ ذہن دیکھو اس کا,
اصل میں آپ نے یہ جو ایک ادارہ ہے اسی ادارے کو اثر نو تشکیل دینا ہے آپ نے، یعنی اس ادارے کو ختم کر کے آپ نے ایک نیا جسے کہتے ہیں نئی آپ کی ایک قومی فوج آپ بنائیں اور آپ کی قومی امنگوں کے اوپر ہو، اور وہ جو کہتے ہیں کہ جو مٹی کی ایک محبت ہے اور مٹی کی جو وفا ہے، اس مٹی کی وفا سے گندی جو ایک عمارت ہو اس ادارے کی، جس کے اندر پھر ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو وہ ہمارے بچے اس کی ویلیو سسٹم اور اس کی ٹریننگ سسٹم اس طریقے سے ہوگا کہ ہمارے بچے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک محب وطن جسے کہتے ہیں کہ وہ مر جائیں گے، غداری نہیں کریں گے اپنے اس ملک کے ویسے بھائی ساتھ۔ اس کا سلوشن اگر آپ بھی بتائیں، باقی سے بھی پوچھتے ہیں، میرے خیال میں دیکھو اتنی بڑی 6 لاکھ کو ریپلیس کرنا یا اس کو ری ایجوکیٹ کرنا اوبیسلی یہ مشن ہے۔ اگر جب نئی بھرتیاں ہوتی ہیں نا، ان کی بھرتیاں ساری روک دو، آج کے بعد ان کی جتنے لوگ ہیں نا، لیٹ بابے ڈو سم ورک، کیونکہ ایونچولی انہوں نے بڈھے ہونے نا، ان کی ینگ آتے ہیں، ینگ سے ہی کام کراتے ہیں اور خود یہ پلاٹ کھیلتے ہیں۔ اگر ہم نئی حکومت آتی ہے اور ہم ایک بارڈر فورس بناتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، بارڈر فورس بناتے ہیں اور ان کا جتنا بجٹ ہے نا، ان کو بولتے ہیں بھائی آپ جو ہے نا 10% بارڈر فورس کو دو، ٹھیک ہو گیا، یا جو بھی نیا بجٹ اس کے لیے بناؤ، اور ان کو خود ہی اسی کہتے ہیں نا، یہ ڈائناسور ان کو بنا دو کہ ان کی آگے ان میں ریکروٹمنٹ نہیں ہونی اور یہ خود ہی چلتے جاتے ہیں، اور جو ریٹائر ہو رہے ریٹائر ہوتے جائیں۔ بارڈر فورس آپ کی ہو، ان کا کام ہو آپ کے بارڈر کو پروٹیکٹ کرنا، تو آٹومیٹکلی، اور ان کو کوئی ڈفرینٹ وردی دے دیں، کالی دے دیں، وائٹ دے دیں، جو بھی آپ کا ایک ڈفرینٹ کلر، ان سے ملتی جلتی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور فضا جی لالا جی او پی ایف بھائی، فضا کا ہاتھ میں دیکھو، اچھا فضا بھائی آپ بات کر لو، سوری فضا کا ہاتھ نہیں کیا کرو ورنہ ایٹی آئے گی اوپر۔ حوثی بھائی دیکھو حیرانگی والی بات ہے، عابد بھائی سویا ہوئے کو ہاتھ یاد آ گیا، لیکن یہ کھلی آنکھیں والوں کو یاد نہیں آیا۔ یا اللہ رحمان سے، اور عابد بھائی دوسرے اچھا مہمان بھی بیٹھے حوثی ہوئے، بھائی سب جیسے آپ نے جی مہمانوں سے حوثی بھائی جیسے آپ نے بتایا نا کہ 1% تعلیم پر بجٹ۔ خدا بھائی ایک منٹ، وہ کہہ جی رہے جی ہیں اوکے سر۔ مہمانوں کو سلام کر لیں۔ شاہ رخ بھائی ویلکم، سید بھائی، اظہر بھائی ویلکم، اور یہ مسٹر خان آئے تھے، آپ کو بھی ویلکم۔ جی پھر آپ کنٹینیو کریں۔ جی جیسے حوثی بھائی نے بولا نا کہ 1%، دیکھو نا کتنی حیرانگی والی بات ہے کہ یونیفارم تو انہوں نے چینج کر دیا، پینٹ شرٹ، وہ جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو آگے ٹاٹو بوریوں میں بیٹھا ہوتا ہے، 1% بس اتنا کی کام آتا ہے۔ دوسری بات کبھی غور کیا ہے، اب ہمارے اپنے پاکستان اور پاکستان کا پڑوس دیکھ لو، ہمارے پاس پولیس سے لے کر آرمی تک ٹوٹل گاڑیاں ہی باہر سے منگوائی گئی ہے، ان کی اپنی پروڈکٹ ہی نہیں ہے۔ اب وہی ان کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی آخر نیوکلیئر پاور ہے، ان کے پاس بھی ایک اپنی پاور ہے۔ اچھا وہ دیکھو ان کے ایم این اے ایم پی اے سے شروع ہو جاؤ جو سرکاری سطح پر ہے، ان سے شروع ہو جائے، پولیس، آرمی اور یہ جو سرکاری عہدے دار ہے، ایم پی ایم این اے وغیرہ، ان کے پاس اپنی پروڈکٹ، ٹاٹا کی پروڈکٹ کی بنی ہوئی گاڑیاں ہیں۔ اور دوسری بات، ان کی اسمبلیوں میں چلے جاؤ آپ کو ایک لباس ملے گا، ہماری اسمبلیوں میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا، تو کئیوں نوں پینٹ نہیں بھی ہوندی اور انہیں بھی کی کہتے ہیں مشکل سے ڈالی ہوتی ہے گھٹن سی۔ تو دیکھو ہمارا کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے ان چیزوں پر، کسی چیز پر بھی نہیں ہے۔ تو ان کے دیکھو ان کے پاس ان کے آرمی کے رول دیکھ لو، آگ لگ جائے ملک کو وہ عمل دخل نہیں کریں گے سیاست میں، چاہے کرپٹ ہے جو بھی ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہماری آرمی تو ایک ان کو میں سلوٹ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ آدمی پکڑتے ہیں نا، اس کو مسلمان بنا کر داڑھی رکھوا کر اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، بس یہی ان کی تبلیغ ہے۔ جس طرح عمران ریاض ہو گیا ہے اور بھی کافی ہو گیا کہ جو کلین شیپ گئے تھے ان کو داڑھی رکھوا کر بھیج دیا تھا کہ ہم سے پکا تو مسلمان ہے ہی کون دنیا میں۔ دیکھو ہمارے کسی چیز میں ڈسپلن نہیں پایا گیا، کسی چیز میں بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اسی بھائی جو میں بات کر رہا تھا نا کہ بارڈر فورس بنائی جائے، اس کا کام ہو صرف اور صرف آپ کے جو بارڈر ہے نا اس کی رکھوالی کرے، اور اس کی فنڈنگ جو ہو، اگر اوورسیز سے کروانا چاہتے ہیں یا لوکل کسی طرح سے کروانا چاہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ 5 سال پارلیمنٹ ہوگی نا، 5 سال میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا اگر بارڈر کی فورس ہی آپ کی سیپریٹ ہے، اس کے اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو باقیوں کو لوگ خود ہی جوتے مار کے نا ان کو بولیں گے تم کیا کرتے ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل سر، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو
اتنا لمبا کرنے کی ضرورت بھی نہیں، بلکہ یہ جتنے بھی حاضر سروس ہیں ان کو پینشن دے دیں بس آپ، ان کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ گھر بیٹھیں کھانا شانا کھائیں، ہم آپ کو پینشنیں دیتے ہیں، اور باقی ایک نئی آپ ادارہ بنا لیں ان کو، آپ ان کو فارغ، بلکہ یہ بزنس وغیرہ کر رہے ہیں نا، ان کو کہیں بزنس وغیرہ آپ کریں، آپ سارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں، ان کے سارے جو بزنسز ہیں جتنے بھی، یہ فوجی فاؤنڈیشن، یہ بڑی جسے کہتے ہیں نا سر، ایک ڈریسٹک اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اصلاحات کا تو ہمیں وہ نہیں ہے، فقدان نہیں ہے، ریفارمس وی ہیو آل دی ریفارمس، اس میں ہمیں نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ایک جسے کہتے ہیں بے لگام ایک ہاتھی ہے، آپ جب بھی اس کو نکیل ڈالنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو یہ اس کو ریٹیلیٹ کرے گا، تو اس ریٹیلیشن کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ آپ کے پاس وہ کون سا میکانزم ہوگا کہ اس کی ریٹیلیشن کو آپ کاؤنٹر کریں؟ ٹھیک ہے، ایک یہ بڑا اٹس امپورٹنٹ کوسچن کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کس نے باندھنی ہے۔ یہ اس کا آسان طریقہ ہے، اگر کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے نا تو یہ لا بنا لے کہ بھئی کوئی بھی جو ہے نا، سب سے پہلے تو ان کی جو چھاونی ہے نا اٹھا کے اس کو کسی بلکہ جو سب سے مشکل آپ کا علاقہ ہے، وعلیکم السلام، جو آپ کا مشکل علاقہ ہے جیسے کہتے ہیں بلوچستان ہے، انسرجنسی ہو رہی ہے، تو ان کو وہاں بٹھاؤ نا جہاں انسرجنسی ہو رہی ہے، کہ یہ اس کی لک آفٹر کریں۔ یہ آپ پیسفل علاقے میں آ کے بیٹھے ہیں اور کیا کہتے ہیں محلاتی سازشیں کر رہے ہیں، ایک تو ان کو وہاں بھیجنا چاہیے، اور یا اگر وہاں یہ نہیں جا سکتے نا تو آپ پارلیمنٹ کو اٹھا کے کسی اور صوبے میں لے جائیں، بلوچستان میں پارلیمنٹ کو لے جائیں، یا سندھ میں لے جائیں، یا جنوبی پنجاب میں لے جائیں، یا KPK میں لے جائیں، یا گلگت میں لے جائیں، بس کہیں اٹھا کے لے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے UK میں جب پارلیمنٹ ہوتی ہے تو سمر میں یہ پارلیمنٹ کو اٹھا کے نا ایک چھوٹے علاقے میں لے جاتے ہیں، جی ایسے ہی ہے۔ ناردرن آئلینڈ ہو گیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے مری جو ہوتا تھا نا، یہ برٹش امپائر کا مری ایک سمر کیپٹل رہا ہے کچھ عرصہ، اور ویسے تو دہلی میں ہوتے تھے نا یہ تو سمر، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے، دوسرا کیا نام ہے اس کا، یہ آج کل اس میں ہے بھارتی پنجاب میں وہ علاقہ آتا ہے کوہالی، میرا خیال ہے کوہالی شاید، پھر انہوں نے نا کوہالی میں اس کا بنا لیا تھا سمر کیپٹل، تو وہ گورے بھی ایسے ہی کرتے تھے، کوئی گرمی ہوتی تھی نا یہاں پہ بڑی، جی تو وہ ادھر چلے جاتے تھے اوپر۔ یہ جتنا قبضہ کیا ہوا ہے نا، یہ فوجیوں نے جو قبضہ کیا مری میں، پورا انفراسٹرکچر جو قبضہ کیا فوجیوں نے، یہ سمر کیپٹل، گوروں کے سمر کیپٹل کا تھا، یہ ساری بلڈنگز اس دور کی بنی ہے، مال اس دور میں انہوں نے بنایا تھا۔ نہیں بھائی، یہ ڈراسٹک کریں نا، یا ان کو بولیں بھائی آپ اپنا GHQ اٹھا کے کسی اور علاقے میں لے جائیں، اور یا آپ ادھر ہی رہو پورے اسلام سر آباد۔ کیوں لے کے جائیں گے وہ؟ مجھے نہیں پہلے یہ سنیں تو تو صحیح نا، وجہ اس کا سمجھائیں نا، آلٹرنیٹیو دیتے ہیں نا۔ یہ وہ کیوں پہلا لے کے جائیں گے؟ انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے ایکڑ جگہ اسلام آباد 9 سیکٹر کے ساتھ رکھی ہو، تو وہ یہاں پہ اب نہیں میں ساتھ PDP وہ کہتے ہیں دور ہے، سلوشن دے رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں نہیں میں سلوشن بھی ساتھ وہاں سے 10 منٹ میں ہی پارلیمنٹ کا قبضہ کرنے جا کے۔ نہیں میرا سلوشن دیکھیں نا، میں ساتھ میں سلوشن بھی دے رہا ہوں۔ پہلے ان کو آفر کریں کہ بھائی جہاں پر جو بلوچستان میں، BFT بھائی، جی ہوسی بھائی، جی بھائی، گلف دیکھے نا، گلف گراؤنڈ اسلام آباد گاف گراؤنڈ، جی ہاں جی، کتنے ایکڑ تھے؟ گاف گراؤنڈ بہت ہی وہ بھی فوجیوں کے ہی ہے، بڑا زیادہ ہے وہ، تو پتہ نہیں کتنے ایکڑ میں ہے۔ 15 سے 20 ایکڑ۔ وہ چک شہزاد کی بات کر رہے ہیں نا، چک شہزاد والی طرف؟ ہاں چک شہزاد کی، جی چک شہزاد کی، جدھر مشرف کے فارم بھی ہے۔ نہیں، چک شہزاد علیحدہ سر جی، یہ اسلام آباد میں، اسلام آباد کا جو فاطمہ جناح پارک کی طرف ہے جو پارک، ہاں فاطمہ جناح پارک آگے اور تھوڑا سا آگے، ہاں میں نے دیکھا کئی ایکڑ میں ادھر ہی لیا نا انہوں نے، اب جو اسی کے آگے انہوں نے پورے کی پوری کتنی ایک کروڑ جگہ لے لی ہے، جہاں وہ کہتے ہیں جب ہم نے GHQ پلان کیا انہوں نے کہ GHQ تو اسلام آباد میں ہم بنائیں گے، پنڈی بھی دور ہے نا ان کو ذرا۔ سلوشن دیکھیں نا، میں نے کیا کہا کہ بھئی ان کو پہلے لے کر جاؤ کہ 75 سالوں سے بلوچستان میں بدامنی ہے، تو ظاہری بات ہے یہ ہم بڑے دلیر بہادر کمانڈوز ہیں، تو ان کو بولو وہاں آپ GHQ رکھو تو شاید کوئی امن آ جائے، نمبر 1۔ اگر وہ وہاں نہیں جاتے، ان کو بولو پنڈی کو بھی آپ کا، اسلام آباد بھی آپ کا، آپ پوری پارلیمنٹ یہاں سے اٹھا کے نا، کیونکہ پارلیمنٹ بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، پارلیمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں عوام، آپ یہ اٹھا کے کراچی لے جاؤ، کراچی آپ کا سینٹر بھی ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا، کراچی میں لے جاؤ،
ठीक है, वहां भी बदलनी है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप जाएं कराची में अपनी पार्लियामेंट ले जाएं। अगर BFT भाई जब आपको वो ये कहें, आप कहें जी आप उधर से चले जाएं और वो आपको पकड़ के अंदर किसी बैरक में बंद कर दें, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, मैं बात क्या करूं, अगर आपकी 2/3 कौन है आपको डरा रहा है? वड्डी बाजी है भाई इस्लाम आपको कौन डरा रहा है? वड्डी बाजी सानू ओसी भाई डरा रहा होसी ये भाई फिदा है, वडी बाजी तरह फिदा का मीट लगाए, वडी बाजी फिदा डरने वाले होते ना अभी तक भाग चुके होते, अभी तक इधर ही हैं। नहीं नहीं रह गए हैं। ये फिदा भाई, मेरा मतलब ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो पावर के 4 दिन रह गए हैं बस। डायनामिक्स है ना, हम उनको नहीं 3 दिन, देखें, उनके बल्कि 2 पास है। दिन। चले अब बात करें फिर इसमें। मेरा मकसद है कि आप जो उनकी ताकत है ना बैरल ऑफ द गन की, उसको कैसे काउंटर करेंगे, दैट्स माय क्वेश्चन ना। वो 1 मिनट, दो बातें मैं करता हूँ। नंबर 1, उनको आप ऑफर करें कि भाई यहाँ पर बदम नहीं है, और ये नीचे आपका दोस्त आया है, उसे उठाओ ना जरा पहले। किसको उठाएं जनाब, आप बोले? खुर्रम को। बशीर और फराजा। डन हो गया यार। खुरम हमारा सर का ताज है। वेलकम खुरम भाई। अच्छा ओसी भाई, ये जो सारे काम है ना, सबसे पहले तो आपने 2/3 मेजोरिटी लेनी है, नंबर 1। अगर आप कामयाब होते, और वो भी रियल 2/3 मेजोरिटी, ये नहीं कि ये खुद आपको बनू के देते हैं। अगर आपने ले ली, ठीक हो गया, तो पहले साल में आपने अवाम को इतना रिलीफ देना ना कि अवाम बोलेंगे कि भाई जमहूरियत इज द पावर। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, दूसरे साल में फिर आपने इनको ऑफर देनी कि भाई टेबल पे बैठो। नंबर 1, इनसे आपने मुलाकात बंद कर देनी है। अगर 2/3 मेजोरिटी से आते ना, आपने किसी जर्नैल से, किसी वर्दी वाले चीफ से नहीं मिलना। आपने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को बोलना है कि डिफेंस सेक्रेटरी जाके मिले या डिफेंस मिनिस्टर मिले, बस रूल बना देना कि भाई हम सिविलियन हैं और आप। अच्छा, अब वड्डी बाजी भी बैठी, उन्होंने भी टाइम दे दियो। चलो मैं चुप हो जाता हूँ। फिदा भाई ठीक है। वडी भाई जी वेलकम। फिदा हमारे न्यू मॉडरेटर हैं, वेलकम फिदा भाई जी। जी के बड़ी बाजी गुस्से दिलाते। चलो मैं तो सिस्टर, मैं आपको हलीमा सुल्तान ही बोल लेता हूँ, आप तो कोई एतराज नहीं है ना? की जगह कहाँ से आ सकती हूँ? वो तो माशाल्लाह बड़ी दलेर सिस्टर हैं, हमारी माशाल्लाह सिस्टर भी बहुत दलेर है, हमारी सिस्टर भी बहुत दलेर है। माशाल्लाह से। चलें आप लोग बातें करें, मैं सुनती ज्यादा हूँ, मैं बोलती कम हूँ। ये आप नहीं सिस्टर, ये क्या बात हुई है? एक डल्ला बोतलों का खुलवा कर सिर्फ ठक ठक की आवाज ही सुननी थी तो। अच्छा वडी बाजी, आप जी, जी। पाकिस्तान में कौन से इलाके से हैं? पंजाब मैं हूँ बोन लाहौर की। बस ठीक मेरे है, आगे भी फादर बताएं। पठान है पेशावर से, मेरी माँ मैं उर्दू स्पीकिंग। अच्छा तो आपके मैं हूँ पाकिस्तानी। अच्छा, आपके वालिद पेशावर से आपने कहा? और मेरी मदर जो है वो क्या कहते हैं, महाजिर। ठीक हो गया, कराची से हैं, ठीक हो गया भाई। आप तो आइडियल बंदी हमें मिली हैं। पता है कि मुझे चारों सूबों में ना 100 बंदे चाहिए। यार क्यों हंस रहे हो लोग? मैं कोई लतीफा सुना दिया यार? बाजी मैंने कोई लतीफा सुनाया, आप बताएं। नहीं मेरी ये फिदा भाई, चलें बताएं जरा आपको हंसी क्यों आई है? फिदा को तो रहने देना। वडी बाजी, और मैं वडी बाजी, फिदा का माइक ना ओपन करें, फिर हमारी बात गई, फिर हम बात नहीं कर सकते। वो तो फिर फिदा को अब उसने म्यूट लगाया, उसको म्यूट लगाने दे 2 मिनट के लिए। अच्छा, आपने बोला आपके वालिद पेशावर से हैं, तो पेशावर तो हो गया एक कैपिटल। आपकी वालदा जो है वो महाजिर है, इसका मतलब कराची भी हो गया, वो भी एक कैपिटल हो गया। आप में लाहौर से, वो एक दूसरा कैपिटल हो गया। बस एक हमें 3 कैपिटल हो गए। एक हमें क्वेटा से कोई चाहिए। तो हमारी कहानी में मुझे हंसी इस बात पर, वड्डी बाजी हंसी इस बात पर आई है कि मेरे प्यारे भाई को 400 आदमी चाहिए। वो आपके थ्रू से 100 आदमी KPK से मिल गया, 100 आदमी कराची से मिल गया, और आप लाहौर से 100 उधर से मिल गया, 300 हो गए। अब बलोचिस्तान वाली कोई ढूंढो। नहीं 400 मैं पूरे करती हूँ। बलोचिस्तान से भी मेरा रिश्ता है। मेरे फैमिली, जब मेरी मदर की फैमिली आई थी ना इंडिया से, तो वो क्वेटा ही में रहे थे। जबरदस्त हो गया। तो चलो लो जी BFT भाई, एक बाजी सारे तो भारी। माशाल्लाह। मगर एक बात है कि बाजी को तू बात करने देगा तो बाजी की बात सुनेंगे ना। ठीक हो गया। अच्छा, तो असल में करना क्या है वडी बाजी
کہ ہمیں چاہیے لوگ چاروں کیپٹل میں، اور obviously پہلے تو ہم دعا کریں گے کہ ہم 8 فروری کو الیکشن جیت جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. इंशाल्लाह. مگر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی آپ نے اور بھی پلان بنانے ہوتے ہیں جسٹ ان کیس اللہ نہ کرے. जी 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 जी. تو اس کے لیے ہم، یہ آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے ایک سٹیپ آگے ہم سوچا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہماری شاید وہ تھوڑے، माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने अक्ल और समझ दी है ना. نہیں ہمارے بٹن تھوڑے آگے پیچھے ہیں. کیوں اوسی بھائی بچت بچات کریں. ایسا ہی ہونا چاہیے. جب آپ دشمن کے دائرے میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو ان سے ایک قدم آگے ہی ہونا پڑتا ہے نہیں ہم دیکھو ہم نے آٹومیٹکلی. ڈی پی ایم بھی بنائی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم کام بھی کیسے کر رہے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ماشاءاللہ. دیکھو تھوڑی سوچ رکھنی چاہیے نا. تو ہمیں چاہیے چاروں صوبوں سے کم از کم 100 بندے جنہوں نے پاکستانی ہوں، اور وہ پاکستان میں ایک بینک ہے وہاں انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ کھولنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اوہ مائی گاڈ، یہ تو بہت رسکی بزنس ہے بھائی. نہیں بینک اکاؤنٹ کھلنا کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، نہیں ہے، حلال کا ہم پر کر یہ رہے بھی ہیں. تو ہے نا کہیں بیچ میں سے کوئی طوفان نکل آئے تو ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ. اللہ نو. اچھا یہاں تک تو وڈی باجی آپ کو سمجھ آ گئی نا کیا میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی جی باقی باتیں ہم انشاءاللہ انسٹاگرام پہ کریں گے اوسی بھائی کو لے کر. وہ باقی باتیں براڈ پہ نہیں کر سکتے، مگر اب ٹھیک تک تو ہے. ابو حمدان بھائی کو لے کے ابو حمدان بھائی تو آن بورڈ ہے. ان سے میری ابھی تھوڑی گھنٹہ پہلے بات ہوئی تھی. وہ بھی کہہ رہے ہیں اب تو پاگل ہو گیا ہے. تو چلیں کبھی کبھی ایسا سوچنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سارا پازیٹیو ہے، کوئی اس میں غلط کام نہیں ہے. بٹ ظاہری بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ چیس کھیل رہے ہوتے ہو تو اس میں یو میک ڈفرنٹ مووز. نہیں تو وہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک دم سے اتنے بہت لوگ آ کے اکاؤنٹ کھلا رہے ہیں. یہ تو ابھی کی بات ہے، جب وہ دوسرا پارٹ ہوگا نا تو پھر ان کو وہ اور بھی شوق ہوگا. ٹھیک ہو گیا نا. میں تو سمجھتی تھی آپ بڑے معصوم سے ہیں، آپ بڑے شرارتی ہیں. خدا کا خوف کرے وڈی باجی، میں نے کون سی شرارت کی ہے؟ آپ لگتا ہے سمجھ گئی ہیں کیا ہونے والا ہے. ہم نے دیکھو ہمارا ایک آپ موٹو ہے اس لائف کہتے ہو پہ، اتنی تو مجھے عقل آنی چاہیے نا. او پی ایف پہ میں ہمارا یہ موٹو ہے ہم سب بھائیوں کا کہ بھائی مائی منی مائی چوائس، میرے پیسے میری مرضی. تو آپ کے پیسے ہیں، آپ کہاں اکاؤنٹ کھولو، آپ کا رائٹ ہے کہ نہیں؟ ٹرو، میرے پیسے ہاں مرضی ان کو کیا کہتے ہیں سیو کروں بینک میں. جی جی. ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا بینکوں میں پیسے نہ رکھو. آپ نے دیکھا ہے ہم نے ابھی تک کیا بولا ہے کہ بھائی نہ پیسے بھیجو، ریمیٹنس بھی نہ بھیجو. اب تو میں ہم آپ کچھ کو اپنے گھر کی فیملی کی بات بتاتی ہوں. میری ایک بہن کے اتنے پیسے ہیں، وہ پاکستان سے باہر رہتی ہیں. ان کو انہوں نے لیٹر بھیجا ہے کہ آپ کو صرف 26 لاکھ ملیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اوسی بھائی آپ نے سن لیا، یعنی کہ ان کے اتنے پیسوں میں سے ان کو صرف 26 لاکھ ملیں گے پاکستانی روپیز. پاکستانی روپیز. یہ بھی ان کے لیے، ایک ہمارے بھائی کو صرف 44 لاکھ ملے ہیں، اور باقی ان کو بولا کہ آپ کو 3 ہفتے تک ویٹ کرنا ہے. ان کو یہ نہیں کہا کہ ویٹ کرنا ہے، اچھا، ان کو بس یہ کہا کہ اتنے ملیں گے. باقی کا کیا ہوگا؟ باقی کا آئی ڈونٹ نو. اچھا یہاں یو کے سے باقی اور نہ غریباں نے لے لینے ہیں نا جی ایچ کیو والے نے، غریب ہے نا. وڈی باجی یہ کراچی کی خبر ہے نا، یہ بڑی پرانی خبر ہے. مجھے ابھی بتائی ہے میری بہن نے، ہے تو 2-3 مہینے پرانی بات. یہ بلکہ جب یہ تھے یہ 3 مہینے پرانی خبر ہے. یہ وہاں پہ ہاں فراڈ ہوا تھا. وہ کوئی نیا بینک ہے، اس بینک میں انہوں نے پیسے جمع کروائے تھے، وہ بینک والوں نے فراڈ کیا تھا. یہ اور کوئی اور مسئلہ ہے. نہیں کہ وہ یہ نہیں ہے. ہمارا بینک جو ہے بہت پرانا ایک ہی بینک ہے، نیشنل بینک، نیشنل بینک آف پاکستان. وہ تو میرے کمپنی خیال سے والوں یہ کا. وہی خبر ہے، لیکن یہ پرانی بائی دا خبر ہے. وے وٹی باجی جو نیشنل بینک یہ تو کمپنی والوں کا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے اندر ہے، یہ نیشنل بینک تو اچھا اچھا. ایک عسکری اور ایک نیشنل نام سے ہی پتہ چلتا ہے. نیشنل مطلب قومی بینک ہے یہ. قومی بینک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سو فار تو وڈی باجی آپ کو میں ان سے
मैं उनसे पूरी जी तफसील में वो पूछूंगी। और जी वो अमेरिकन फैमिली है, वो कराची में रहते हैं, वो वहाँ पे उन्होंने वो सारा यहाँ से लेके गए थे, मेरा 2-3 करोड़ लेके गए थे वहाँ। हाँ, वो तो दूसरी स्टोरी है, वो स्टोरी दूसरी है, वो मैंने भी सुनी है। वो 8 वो लाख स्टोरी पाउंड थे उनके। BFT ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ 'ਚ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ। फिदा भाई, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये बात मैंने ब्रॉड पे क्यों की है। फिदा को बता दूं तो फिदा ने जाके कंपनी को बता रही नहीं है। क्यों हाय वड्डी हाय बाजी? फिदा, बाजी कोई भांडा सुटे दे सिर च। ਲੈ ਉਹ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਬੈਠੀ। ये तो वो पांडा, ये तो पांडा कोई, आपने कहाँ से पकड़ के लाया इसको? किचन में ਤੁਹਾਡੇ बैठी है वो ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਏ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। अच्छा, मेरे से आपने कौन सी जुगत अभी तक सुनी है? अच्छा वड्डी बाजी, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। फिदा थोड़ी काम की बात कर लें अगर आपकी इजाजत हो मेरा प्यारा भाई। अच्छा ਜੀ ਓਕੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਊਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ बस। थैंक यू Thank भाई, you. बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो वड्डी बाजी, ये है, इस पे आप थोड़ा वर्क करें। पहले तो आप दुआ करें इंशाल्लाह, जो हमने इतनी मेहनत की है खान साहब ने, सारी पार्टी ने, कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को हम इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जस्ट इन केस कंपनी कोई अपना कोई नया कोई ड्रामा करेगी या कोई एपिसोड डालेगी तो उसके लिए ओबियसली तैयारी हर तरह की होनी चाहिए। कंपनी का भी वो हाल हो गया कि ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। मैं आपको बेचारे। कंपनी की बात बता दूं अंदर की, ओसी भाई इसको सेकंड करेंगे। कंपनी के अंदर की किसी बंदे से ये इंफॉर्मेशन आई है कि जितना कंपनी अंदर से खुश है ना, जो बड़े वाले साहब हैं और उनके इर्द गिर्द जो एक सर्कल होता है, तकरीबन मेरे ख्याल से 1000 किस्म के 1200 लोग हैं, वो इतने खुश हैं कि इतनी कमाई उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं की जितनी अभी उनकी हो रही है। हमें तो वो बता रहे हैं ना कि वो घुटनों पे आ गए हैं, और ये पैसे उन्होंने लिए, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, लोन शोन इनके नाम आया है, और सबसे ज्यादा वो खा गए हैं। ठीक हो गया। और फिर ये जो खोता आया, इससे भी ऐसे नहीं लाए, इससे भी काफी माल तुर्की करके लाए हैं इसको। इनका इरादा वही है, पीडीएम पार्ट 2। ठीक हो गया। मैं आपको अब अंदर की खबर बता रहा हूँ, इनकी सोच पीडीएम पार्ट 2 है, और ये इसे डबल खाएंगे। इन्होंने देखा कि भाई 18 महीनों में इतना खा लिया, तो 5 सालों में ये कितना खाएंगे। आप समझ रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को ये बेच रहे हैं औने पौने दामों, ये डीले कर रहे हैं, और इनको पता चल गया कि भाई अब हमने करप्ट लोगों को बिठा दिया, ये खुद कुछ कह नहीं सकते, अगर करेंगे इनकी फाइलें आगे रखेंगे, और ये खाई जा रही हैं। 10% इनको खिला रहे हैं और 80% वो खुद खा रहे हैं, और बाकी रह गया 10% वो आपकी आवाम के पे खर्च कर रहे हैं। वो भी बेचारी अवाम पे कहाँ खर्च कर रहे हैं। आपने कराची का हाल देखा बारिश में अभी। वड्डी बाजी प्लीज ना बोला करे बेचारी अवाम, प्लीज। बेचारा पाकिस्तान में कोई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में वो बेचारे हैं जो ओवरसीज हैं, बाकी सब पूरे हैं ना। हम अपनी जान को हल्काए हुए होते हैं, पाकिस्तान को किसी तरह हमारा पाकिस्तान सेव हो जाए, पर पाकिस्तानी सोए पड़े हैं वाकई में। ये भी एक साहब लाहौर से आए कुछ दिनों पहले, और वो बता रहे थे, वो कहते हैं BFT खाने के लिए टेबल मेज बुक कराना मुश्किल हो गया। हाँ हाँ, पाकिस्तान में याशी बहुत है, रात को तो खाना बाहर ही खाना है। वो कहता टेबल नहीं मिलता, खाना तो दूर की बात है, टेबल नहीं मिलते, सिफारिश करानी पड़ती है। इतना वो कहते पैसा, BFT कहता इतना पैसा, कहता मैं गरीब लग रहा था। यूके का बंदा कहता है मैं गरीब लग रहा था, इतना लोग स्पेंड आपको करते चीज हैं। बता रही हूँ, हम बाहर से जाते हैं ना, हम बड़े मस्कीन और शरीफ लोग होते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में रिश्तेदार होते हैं ना, वो हमसे 10 गुना मॉडर्न होते हैं, ऐसे वैसे। सच में। और पैसे उनके पास, कहता है इतने पैसे काम शाम करते नहीं है, और बस रोते रहते हैं वैसे। तो उनको कभी आप मासूम ना बोला करें। देखो ये अल्लाह मियाँ का एक निज़ाम है कि जैसी आवाम होती है ना, अल्लाह मियाँ वैसे उनको हुक्मरान देती है। तो ये पाकिस्तानियों पे जो कुछ हो रहा है ना, हम बाहर देख रहे हैं, ईगल होते हैं ना, वो ऊपर उड़ा होता है, उसको नीचे सब कुछ नजर आ रहा होता है, तो हम ओवरसीज ईगल आई की तरह ऊपर से देख रहे हैं कि भाई इनके साथ क्या हो रहा है, मगर अंदर लोग सारे खुश हैं। खुश से मुराद खुश तो नहीं, मगर वो शादियां हो रही हैं, लोगों के पार्टियां हो रही हैं, टीवी एक्ट्रेस हैं, डांस कर रही हैं, उनके अपने फंक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में सबकी लाइफ चल रही है। दैट इज इट। अभी आपने सही बात की,
ہر بندہ اپنا سسٹم چلا رہا ہے اور کوئی بس ہمیں ہلکان ہو ہی جا رہا ہے، اندر سے وہ ہیپی ہیں. ہیپی تو نہیں ہے مگر وہ اسٹیٹس کو چینج کرنے نہیں مانگتے. وہ نہیں کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی آ کے کرے. اب نہ تو محمد بن قاسم نے آنا ہے، نہ غزنوی نے آنا ہے، نہ غوری نے آنا ہے. بس وہ ان کے پاس جو غوری شوری انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کرائے کے، اس میں یہ تگڑے ہیں، پینٹ جاب بڑی اچھی کر لیتے ہیں اور نام اچھے اچھے لکھ لیتے ہیں. وہ پتہ نہیں نہیں تو وہ بھی شاید پہنچا دیے میں ادھر ادھر. آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ جو 3 دن لائٹ گئی تھی اس میں یہ سب ادھر ادھر موو کیا انہوں نے ساز و سامان. وہ کسی نے بتایا کہ کھدائی انہوں نے کی ہے، وہ بھی آپ تک بھی شاید خبریں آئی ہوں گی. تو یہ سارے اپنے ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں. مگر وہ بھی ایک اپنا عمر شریف کی ایک ویڈیو میں نے کچھ دن پہلے اپلوڈ کی تھی. وہ کہتا ہے میں نے مشرف سے پوچھا تھا کہ جنرل صاحب یہ جو ہمارے ہیں، یہ جو ہمارے پاس جو ہے بوم، یہ چلتا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے نہیں چلتا ہے. پہلے پوچھا کہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں ہے. وہ مزاحیہ. پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ چلتا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا نہیں چلتا ہے. کہتا نہیں کوئی اس کی ٹرائی ورائی کر دے. ایسا نہ ہو کہ کہتے نہیں اس کی ٹرائی نہیں کرتے، یہ چلتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہاں یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے. ہم بغیر اجازت کے کہتے ہیں یہ چلا بھی نہیں سکتے. اگر آپ کہتے ہو بھائی میں نے وہی چلانا ہے، وہ پیچھے اجازت کس سے لینی ہے؟ اجازت کس سے لینی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا پہلے قرضہ دو پھر اس کو. وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. تو یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں. اللہ بہتری کرے گا، ہم کوشش کریں گے مگر ان کے پلان ٹھیک نہیں ہے. بس اللہ پاک رحم کرے ہے پاکستان پہ. کیونکہ ہمارا پاکستان ہمارے سرزمین ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، جس کے نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں. بس ابھی کیا آپ کو بتائیں، کیونکہ ہم نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانا چاہتے. 2 دن رہ کل گئے میں ہیں. اپنے بھائی کیا کہتے ہیں محمود بھائی کو سن کے بڑی سیڈ ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا نا کہ میں اپنی پاکستان کی کیا کہتے ہیں سٹیزن شپ کو ختم کر دوں گا اگر انہوں نے کوئی ہاتھ کیا تو. وڈی باجی آپ بتاؤ وہ چوائس کیا ہے؟ ابھی جاتے ہو، پہلے سے جانے سے پہلے آپ کو دھمکیاں ملتی، ذرا آؤ تو صحیح نا. ہاں مجھے بھی منع کیا میری فیملی میں مت آنا. میں آدھے رستے سے واپس آئی ہوں، ابھی گئی تھی نا تو میں آدھے رستے سے واپس آئی. آپ رستے کی بات کریں، ہم تو اپنی تصویر نہیں لگا سکتے، اپنا نام نہیں لکھ سکتے، ہم اتنے ڈرپوک ہیں. آپ تو پھر بھی تگڑی ہیں ماشاءاللہ. اللہ میاں آپ کو ہمت طاقت دے. تو تکڑے کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں، یہاں بھی ہمیں پرابلم ہو سکتی ہیں اگر یہ کروانا چاہیں، کیوں نہیں. پر کیا ہے کہ ہم سٹینڈ لیتے ہیں اور انہیں پتہ ادھر ایسی حرکتیں یہ کریں گے تو ان کے پہلے ہی امریکن جو ہیں بڑے خلاف ہوئے ہیں اپنی گورنمنٹ کے، اسرائیل کی وجہ سے. بہت یہاں پہ لوگ خلاف ہیں اس چیز کے کہ آپ کیا یہ کہتے جو ہو رہا ہے. ہیں، آپ کا کیا خیال ہے نومبر میں ٹرمپ جیت جائے گا؟ ہوپ فلی میں نے اسی کو ووٹ دینا ہے اس بار. آئی تھنک سب پاکستانیوں کو مل کے نا اس کے پیچھے، اوبیسلی اتنا پاکستان فرینڈلی نہیں ہے مگر اس سے تو بیٹر ہی ہوگا. سب نہیں کو نہیں نہیں، وہ پاکستان فرینڈلی ہو نہ ہو، وہ بزنس مائنڈ آدمی ہے، وہ کسی سے پرسنل نہیں ہوتا، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. دیکھیں اگر وہ چاہتا تو لڑنے دیتا افغان میں بچوں کو امریکن، پر وہ لے کے آیا بچے واپس. اسی کا کام تھا یہ خان صاحب کے ساتھ مل کے جو بچے واپس گئے ہیں امریکن. یہ بات تو صحیح ہے، 100% صحیح ہے. وہ آدمی ہے بزنس مائنڈیڈ اور وہ اوپن مائنڈ ہے، اور وہ کچھ کرتا ہے تو وہ دھڑلے سے کرتا ہے، وہ چھپ کے نہیں کرتا. وہ آپ دیکھیں نا سعودی سے اس نے پیسے نکلوائے ہیں، ہمارے یو کے سے پیسے نکلوائے ہیں کہ بھئی نیٹو میں پیسے ڈالو، جرمنی سے پیسے نکلوائے ہیں کہ بھئی پیسے دو ہم فری میں تمہاری مدد کرتے ہیں، پورے یورپ سے اس نے پیسے نکلوائے ہیں. وہ بزنس مائنڈ آدمیوں سے پتہ ہے کہ کیسے یہ کام چلانا ہے، ورنہ تو یہ امریکہ ہم کھوکھلے ہو گئے ہیں. ایسے ہی ہے. بلکہ اس نے میرے خیال سے اس کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ یوکرین کی وار میں پریزیڈنٹ ہوں، کہتا ہے میں 24 آور میں بند کرا دوں گا. ایک اسپیچ میں اس نے بولا تھا، میرے خیال سے انٹرویو وہ بھی بیچارے کو الو بنایا ہوا، کیا کہتے ہیں یوکرین کے پرائم منسٹر کو بھی. وہ ہماری طرح کا ہے، وہ جو ہمارا ایک آیا تھا نا پی ڈی ایم والا مانگنے تو نہیں آیا، وہ اصل میں ریئل لائف میں کامیڈین ہے. آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی مجھے پتہ ہے، وہ ایکٹر ہے اور وہ اس کے ڈانس وانس میں نے دیکھے ہیں بڑے جو اس نے کیے ہوئے ہیں. تو میں بڑی کیا کہتے ہیں سرپرائز ہوئی کہ ایک پرائم منسٹر اس کو کیسے بنا دیا، جیسے ہمارے پاکستان میں پی ڈی ایم والوں کو بنا دیا ویسے ہی. اسی کو انہوں نے بٹھایا، اور اس کو آپ کو پتہ ہے اس کی سیکیورٹی کون کر رہے ہیں؟ آپ کے سی آئی اے والے اس کی سیکیورٹی کرتے ہیں.
وہ اپنی اس پہ اس کو یقین نہیں ہے کہ اس کو کوئی اڑا نہ لے، تو آپ کے سی آئی اے والے جو ہیں، آپ کی جو اسپیشل سروسز ہیں، وہ اس کے ارد گرد ہوتی ہیں، اس کو پروٹیکشن دے رہی ہیں. اصل میں وہ ریئل لائف ایکٹر ہے. ہاں تو وہ ایکٹنگ ہی کر رہا ہے نا، بیچارے سے ایکٹنگ ہی کروا رہے ہیں. وہ تھوڑے تھوڑے دن بعد بولتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر جا کے، تو وہ بیچارے سے ایکٹنگ ہی کروا رہے ہیں یہ لوگ. اللہ خیر کرے. اللہ پاک خیر کرے ہمارے پاکستان کی، باقی جو دنیا جائے ہماری طرف سے. نہیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، مگر ہمارا جو بندہ تھا جو دنیا کے سٹیج پہ ہمارے لیے فخر تھا، مسلمانوں کے لیے فخر تھا، وہ تو ہم ابھی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب کے